بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و علی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج رمضان میں قرآن کی اس نشست میں موجودہ دور کے حوالے سے بات کریں گے کہ جس طریقے سے ہر شخص پریشانیوں میں مسائل میں گھرا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ دیکھیں ہمیں کتنی خوبصورت انداز میں تسلی بھی دیتا ہے، ہمارے دلوں کے ان غموں کا مداوع بھی کرتا ہے۔ سیدی امام الدین ہمارے شیخ طریقت سلسلہ البرہانیہ کے شیخ طریقت، آپ نے 2019 کے خطبہ میں جو سورت طلاق کے حوالے سے بڑی خوبصورت باتیں سنائیں، بہت خوبصورت باتیں۔ آپ نے فرمایا کہ جو صورت ہے یہ تفاعل تثبیت کی، دل کو پختہ کرنے کی صورت ہے، اور اس کا نام طلاق رکھا اس لیے گیا ہے۔ اگر آپ اس کو پڑھیں، اس کا اسلوب دیکھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ وہ شخص جس کو لگتا ہے کہ یار اب اس کی زندگی میں کوئی اب یہ جو جتنے غم آ چکے اب ان کا کوئی حل نہیں ہے، اب کوئی رستہ نہیں ہے ان سے نکلنے کا۔ دیکھیں بے شمار ہر طرح کی پریشانی آ سکتی ہے، بیماری آ سکتی ہے، ایسی بیماری ہے شفا کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، مسائل ایسے ہیں کہ حل کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، رزق کے ایسے مسائل ہیں کہ کوئی مال آتا دکھائی نہیں دیتا، شادی ایسی جگہ ہوئی ہے کہ اب وہاں پر کوئی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے، کوئی اتنے پرابلمز ہیں گھر میں کہ انسان سمجھتا ہے کہ نہیں۔ اللہ فرماتا ہے لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، تمہیں نہیں معلوم، لعل اللہ شاید کہ اللہ یحدث بعد ذلک امرا، اس کے بعد ایک نیا رستہ پیدا کر دے، تمہارے لیے ایک نئی آسانی پیدا کر دے۔ تو جہاں پر انسان کو یہ لگنا شروع ہوتا ہے نا کہ شاید اب میں ٹھیک نہیں ہو پاؤں گا، وہ امنگیں اس کی جو ہیں وہ دم توڑنا شروع ہوتی ہیں، اور اندر سے وہ اس کی ساری سوچیں جو ہیں وہ دم توڑتی ہیں، اور نئی سوچ آنا ختم ہوتی ہے، مایوسی کے وہ گہرے کنویں میں گرتا ہے۔ وہاں پر وہ یہ آیت دہرائے لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، تمہیں نہیں معلوم اللہ ایک نیا رستہ پیدا کر دے تمہارے لیے۔ تو آپ اس آیت کو یاد کر لیں، اس کو دہرایا کریں جب بھی مشکل پریشانی ہے، مال میں نقصان ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہا مال کیسے پورا ہوگا، لوگوں کے قرض دینے ہیں، گھر کا خرچہ چلانا ہے، لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، تم نہیں جانتے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایک نیا رستہ پیدا کر دے۔ تو وہ تو اس چیز پر قادر ہے نا، وہ تو اتنا قادر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اگر میں آپ کو بات سناؤں، یہ قرآن پاک کے جو اندر واقعات ہیں، انبیاء کے احوال ہیں، یہ اسی لیے ہیں کہ ہمیں سمجھ آئے کہ اللہ کی حکمتیں کیسے کام کرتی ہیں، کس طریقے سے قوموں کے احوال، کس طریقے سے لوگوں کے احوال، دلوں کے احوال بدلتے ہیں۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب تو اس وقت کا جو بادشاہ ہے تو وہ فرعون تھا، مطلق العنان بادشاہ تھا، بڑا طاقتور تھا، اور اس کو پتہ لگا کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ یہ بنی اسرائیل جو تھے یہ محکوم تھے، غلام تھے، تو فرعونیوں نے ان کو غلام بنایا ہوا تھا۔ تو اس کو پتہ لگا کہ ایک بچہ ایسا پیدا ہونے والا جو اس کی سلطنت کے لیے خطرہ ہے، تو اس نے جتنے پیدا ہونے والے بچے تھے سب کو قتل کرایا، اور مختلف روایات میں کئی ہزاروں اس نے جو بچے تھے ان کو قتل کروا دیا۔ اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس دور میں پیدا ہوئے ہیں، کتنا مشکل دور ہے، کوئی زندگی کی امید نظر آتی ہے اس دور میں پیدا ہونا۔ ہر گھر میں جس گھر سے دائی نکلتی ہے اس گھر میں بعد میں فوج داخل ہوتی ہے کہ کہیں بچہ تو نہیں پیدا ہوا۔ اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی جب آپ کی پیدائش ہوئی تھی تو دائی داخل ہوئی تھی نا، دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے رستے بناتا ہے، وہ رب جس نے مصیبت ڈالی ہے وہ رستہ بھی پھر دیکھے خود ہی بناتا ہے۔ تو اس گھر سے جو دائی نکلی تو دائی کا تو جو فوجی تھے وہ انتظار کر رہے تھے، وہ فوراً اس گھر میں داخل ہوئے کہ یہاں پر بچے کی پیدائش ہوئی ہے۔ تو ہوا یہ کہ جو آپ کی والدہ تھیں انہوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو تندور میں ڈال دیا۔ اب فوج سے بچانے کے لیے وہ جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیا، تو ایک نظر کو سوچا جائے تو یہ عقل مندی معلوم نہیں ہوتی کہ بچے کو فوج سے بچایا اور آگ میں ڈال دیا، وہاں پر بھی تو اس کی ڈیتھ ہو جائے گی۔ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، تمہیں نہیں پتا اللہ تمہارے لیے ایک نیا رستہ بنا دے گا۔ تو جب وہ فوج چلی گئی ڈھونڈ کے تو دیکھا تو بچہ جو تھا وہ وہاں پر تندور میں آرام سے کھیل رہا تھا، اس کو نکالا۔ اور یہ بڑا ایک عجیب واقعہ ہے، اگر میں آپ کو اس کے بعد کا بھی ایک واقعہ سناؤں تو آپ حیران ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں کیسے کام کرتی ہیں، کہ وہی بچہ جس کو تندور میں آگ نے کچھ نہیں کہا، بعد میں فرعون کے گھر وہ پلا بڑا، آپ واقعہ جانتے ہیں۔ تو فرعون نے اس کو اڈاپٹ کیا، اس کی آپ کی زوجہ نے، فرعون کی زوجہ نے، سیدہ آسیہ جو اسلام بھی لے آئی تھیں، اور فرعون نے بھی اس کو قبول کیا۔ اور پھر ہوا یہ کہ ایک دن فرعون کے داڑھی کے بال کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں ہی پکڑ لیا، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ چونکہ وہ باطل پر تھا اور آپ نبی تھے تو آپ نے اس کے بالوں کو پکڑا، تو اس نے کہا کہ یہ وہی بچہ ہے شاید جو میری حکومت کے لیے خطرہ تھا، اور یہ دیکھو کس طریقے سے مجھے چیلنج کر رہا ہے۔ تو آپ کی جو فرعون کی جو زوجہ تھیں حضرت آسیہ، آپ فرمانے لگی نہیں ایسا نہیں ہے، یہ تو بچہ ہے، اس کو تو اچھے برے کی پہچان نہیں ہے۔ تو پھر ان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ یہ بچہ ہے، ان کو اچھے برے کی پہچان ہے یا نہیں ہے، تو ان کے سامنے ایک طرف
جو ہیرے جواہرات رکھے گئے اور ایک جانب جو تھے وہ کوئلے رکھے گئے کہ دیکھا جائے کہ یہ بچہ کس طرف جاتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ کوئلہ اٹھایا اور وہ منہ میں ڈال لیا، جس سے ان کی زبان تھوڑی سی جل گئی. تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نرالے کام ہے. وہی بچہ ان کی والدہ نے اٹھا کے تندور میں ڈالا تو آگ نے نہیں جلایا. آج وہی بچہ ہے، وہ اٹھا کر کوئلہ منہ میں ڈالتا تو کوئلہ زبان جلا دیتا ہے. تو وہ تو کوئلہ ہے، وہ جلا رہا ہے اور آگ نہیں جلا رہی. یہ دیکھیں نا عجیب معاملہ ہے. کیسے؟ یہ رب کی حکمتیں ہیں. آدمی کہتا ہے جی میں اس معاملے میں کبھی مار نہیں کھاتا، مجھے کبھی اس معاملے میں کبھی مار نہیں پڑی، میں بڑا کاریگر ہوں. اور پھر جب وہیں سے مار پڑتی ہے تو وہ کہتا ہے یار، وہ پھر اپنی زندگی سے امیدوار بیٹھتا ہے. وہ کہتا ہے اگر یہ چیز میرے سے نہیں ہوئی تو مجھے تو کبھی مار پڑی نہیں. اللہ جانے میری یہ جو مصیبتیں انہوں نے میرا ہی گھر دیکھ لیا ہے، میرے ہی سارے معاملات خراب ہونے ہوتے ہیں. تو وہ ناشکری پر اتر آتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کا وہ سمجھتا ہے کہ اللہ شاید میرے سے ناراض ہے یا شاید اللہ مجھے عذاب دے رہا ہے. ایسا نہیں ہے. دیکھیں فرعون کے سامنے جو زبان کو جلایا گیا نا، تو فرعون اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اگر دوسری جانب جاتے یا زبان نہ جلتی تو فرعون ان کو قتل کروا دیتا. فرعون اس طاق میں بیٹھا تھا تو اللہ نے بڑی مصیبت سے بچایا. اس وقت آگ نے نہیں جلایا، اللہ کی حکمت تھی. اب آگ جلا رہی ہے تو بھی اللہ کی حکمت ہے. دونوں صورتوں میں فائدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہوا. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. بندہ کہتا ہے جی میں پتہ نہیں کیوں مصیبت میں پھنس گیا ہوں، لیکن یاد رکھیں وہ حکیم ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے. اگر اس نے اب مصیبت میں ڈالا ہے تو بھی تمہاری بہتری ہے، اور اگر پہلے مصیبت سے بچایا تھا تو بھی تمہاری بہتری تھی. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. اسی سورت کی اگلی آیت ہے. اللہ فرما رہا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے نا، یجعل لَّهُ مَخْرَجًا، پھر اللہ اس کا نکلنے کا راستہ بھی بنا دیتا ہے. جس رب نے مصیبت دیا نکلنے کا راستہ وہی بنائے گا نا. جس رب نے پریشانی دیا نکلنے کا راستہ بھی وہی بنائے گا. جس وجہ سے نقصان آیا تو وہ نکلنے کا راستہ بنانے پر قادر ہے نا. اس قادر کو تو کوئی روک نہیں ہے. وہ چاہے تو کیا سے کیا کر ڈالے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کو جب آگ میں پھینکا جانے لگا نا تو اس آگ کو کئی دن بھڑکایا گیا، اور وہ بہت بڑی جگہ تھی، چھوٹی جگہ نہیں تھی، بہت بڑی جگہ تھی. اور بہت بڑا الاؤ، کتنے دن اس کو گرم کیا گیا. اور پھر پہلی مرتبہ وہ مشین تیار کی جسے آج کل منجنیق کہتے ہیں، جس کے اوپر ایک پتھر باندھا جاتا ہے اور دور پھینکا جاتا ہے. تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے تیار کی گئی. ہیں کون؟ اللہ کے خلیل ہیں، خلیل اللہ ہیں. اور امتحان دیکھیں کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں کو باندھا گیا اور پھر ان کو دور سے پھینکا گیا، اور وہ آگ کے اندر گرنے والے ہیں. کوئی مدد آتی محسوس نہیں ہوتی. ظاہر میں تو دیکھا جائے تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ ایک شخص ہے جن کو دور سے پھینکا گیا اور آگ جل رہی ہے اور اس میں گریں گے تو ختم. لیکن جب آگ میں گرتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے قلنا یا نارو کونی بردم و سلام، کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، میرے ابراہیم کے لیے سلامتی والی ہو جا. آگ کو ٹھنڈا فرما دی. تو وہ رب ہے، وہ مل جاتا ہے. وہ جب تمہاری آس اور امید ٹوٹتی ہے تو وہ وہاں تمہیں مل جاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پھر اس کے بعد جب جوان ہوئے، ابھی ان کا واقعہ ذکر ہوا، جوان ہوئے اور پھر وہ شہر سے نکلے اور وہاں پر آپ نے ایک مظلوم کی مدد کی جس کی وجہ سے وہ دوسرا شخص قتل ہو گیا. آپ وہاں سے نکلے اور پھر آپ کو ہجرت کرنی پڑی اپنے علاقے سے. 10 سال حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرائیں. وہاں سے پھر واپسی جب آئے، ساتھ میں زوجہ تھیں. دیکھیں اللہ امتحان لیتا اور بڑا کڑا امتحان لیتا ہے بعض اوقات، اور اپنے پیاروں سے زیادہ بڑا امتحان لیتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ فلاں کے پاس بڑا مال دولت ہے، شاید اللہ اس سے راضی ہے. نہیں، اللہ پیاروں کو آزماتا ہے. آزمائش بھی پیاروں کو دیتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آپ کی زوجہ تھیں اور آپ نے وہ رستہ اختیار کیا اپنے ملک واپس آنے کے لیے جو غیر معروف تھا، کیونکہ جو معروف رستہ تھا وہاں پر خطرہ تھا شام کے بادشاہوں کی طرف سے. تو رستہ بھٹک گئے اور رات ہو گئی اور سردیوں کا موسم تھا، اور مفسرین نے لکھا کہ آپ کی جو زوجہ تھیں ان کو وہ حاملہ تھیں اور وہ تکلیف میں مبتلا تھیں. اب شدید سردی ہے اور اندھیرا بھی ہے، سمجھ نہیں آتی کہاں جایا جائے، اور بیوی بھی تکلیف میں مبتلا ہے. ہر امید ختم ہوگی، اکیلے ہیں، بالکل اکیلے. اور آپ نے کوشش کی چلو آگ جلاتے ہیں کہ تھوڑی گرمی ہو، ٹھٹر رہے ہیں سردی سے. تو آگ جلانے کی کوشش کی تو آگ ہی نہیں جل رہی. بار بار کوشش کریں، آگ نہیں جل رہی. اب ایسے مقام پر بندہ ناشکری پر اتر ہی آتا ہے. وہ کہتا ہے یا اللہ سارے مسائل میرے لیے ہی تھے،
جب سے پیدا ہوا ہوں لوگ قتل کرنے کے پیچھے ہیں، پھر دشمن کے گھر میں پلا بڑا، پھر قتل کرنے کے دوالے ہو گئے سارے، پھر میں بے وطن ہوا، پھر وہاں پر دیار غیر میں خدمت کرتا رہا، آج میں واپس جانے لگا ہوں تو آج یہ معاملہ ہے کہ نہ بیوی کی زندگی کا پتہ ہے، نہ اولاد کا، اور اپنی زندگی کا بھی کوئی اب گارنٹی نہیں ہے، سردی سے ٹھٹر ہیں۔ لیکن ہوا کیا؟ دیکھا کہ سامنے ایک آگ ہے، اذ رأى نارا، قرآن دیکھیں کتنا خوبصورت بیان ہے، اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا انی آنست نارا۔ آپ نے دیکھا ایک آگ ہے تو آپ اپنی زوجہ کو کہا کہ میں وہاں سے آگ لے آتا ہوں تمہارے لیے، شاید کوئی ہمارے گرم رہنے کا سامان پیدا ہو سکے۔ جب وہاں گئے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بڑا خوبصورت جملہ ارشاد، اللہ فرماتا ہے انی انا ربک فاخلع نعلیک، میں تیرا رب ہوں، اپنی جوتیاں اتار دیجیے۔ دیکھیں جہاں امید کی ساری کرنیں ختم ہوئی وہاں رب نے آ کر ملاقات کی۔ تو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کو رب بے یار و مددگار چھوڑے گا۔ آپ کے مسئلے کے اینڈ پر آپ کو آپ کے ٹوٹے دل کے آئینے میں آپ کو اپنا رب مل جائے گا۔ وہ اقبال کہتا نا، نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے دکان آئینہ ساز میں۔ یہ ٹوٹے گا، اس ٹوٹے دل کو جوڑنے پھر وہ کملی والا آئے گا۔ یہ توڑنے دیں، اس کو ٹوٹنے دیں، یہ آزمائش میں ٹوٹے گا، پھر یہ صحیح طریقے سے بنے گا، تو وہ جو دلوں کو جوڑنے والا مالک ہے وہ پھر اس میں سمائے گا۔ تو ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ وہاں سے مدد بھیجتا جہاں سے امید نہیں ہوتی۔ تو پھر کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے نا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ تمہیں لگ رہا ہے نا کہ اب نجات نہیں ہے، تمہیں لگ رہا ہے نا کہ اب شفا نہیں ہے، اللہ رستہ پیدا فرمانے والا، جو اس کا تقوی اختیار کرے تو پھر اللہ رستہ پیدا فرماتا ہے۔ اور اگلی آیت سنیں، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو بغیر حساب کتاب کے رزق بھی دیتا ہے، بغیر حساب کتاب کے تمہیں رزق دے گا۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں رزق صرف کھانا پینا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ لوگ جی رزق میں اضافہ ہو جانے سے مراد ہے کہ ہمارا مال بڑھ جائے، نہیں، رزق میں صرف کھانا پینا نہیں آتا، یاد رکھیں۔ رزق میں وہ شفا بھی آتی ہے جو آپ کی بیماری کو ختم کرے گی، رزق میں وہ دلی سکون بھی آتا ہے جو آپ کی دل کی تنگی کو ختم کرتا ہے، اور یقین مانیں رزق میں وہ صالح اور نیک بیوی بھی آتی ہے جو آپ کی بدبختی اور پریشانیوں کو ختم کرنے والی اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ رزق میں آتا ہے، سب کچھ، ہر پرابلم کا، ہر مسئلے کا حل رزق ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ وہ کریم مالک تمہیں ایسا رزق دے گا جس کا کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے، تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ تو اپنے معاملات کو، اپنی پریشانیوں میں اللہ کو یاد رکھو۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ آگے دیکھیں اللہ فرما رہا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر جو اللہ پر توکل کرتا ہے فَهُوَ حَسْبُهُ، وہ پھر اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ پر اگر توکل کیا ہے، ٹھیک ہے پریشانی آئی ہے، اللہ ہے نا، ٹھیک ہے مسئلہ بن گیا، اللہ ہے نا۔ ان اللہ بالغ امری، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اپنے امر کو پورا کرنے والا ہے، اس کو اس کا امر پورا کرنے سے کوئی روک سکتا نہیں۔ وہ چاہے تو سیدنا یوسف علیہ السلام کو اندھیرے کنویں سے نکال کے مصر کا بادشاہ بناتا ہے، وہ چاہے تو فرعون، چھوٹے سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں پال کر تو پھر ان پر فتح بھی عطا کرتا ہے، وہ چاہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے تپتی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ وہ اس کے امر کو کون روک سکتا ہے؟ وہ تو اپنے ارادوں کو پورا کرنے والا ہے۔ تو اگر اس پر آپ نے توکل کیا قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، تو پھر یاد رکھیں اللہ کا فرمان ہے وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، اس کے ہاں ہر چیز کی ایک مقدار ہے، پھر اس کے بعد اس کا حل ہے۔ تو اگر پریشانی ہے تو یاد رکھیں اس کے بعد آسانی ہے، اگر کوئی مسائل ہیں، بیماری ہے تو سمجھے اس کے بعد اس کا حل ہے، اگر کوئی نفسیاتی صدمہ پہنچا تو یقین مانے اس سے بھی نکلنے کا راستہ موجود ہے، ہر چیز کا حل موجود ہے، ہر چیز کی اللہ کے ہاں ایک مقدار ہے، اور پھر اس کے بعد آسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنے قرب کی لذتیں عطا فرمائے، اور ہمارا یہ جو رمضان میں قرآن کا خوبصورت سلسلہ ہے، اگر کسی بھائی کا سوال ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ وہ ہمیں بھیجیں، ہمیں واٹس ایپ میسج کر دیں، ہمارے نمبروں پر رابطہ کریں اور نیچے کمنٹ کر دیں، وہ سوال کریں، انشاءاللہ ان کے سوال کا جواب بھی ادھر ڈسکس کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔